اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ حمد میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اے پروردگار، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک سورہ حمد کا جو لفظ یہ اس انداز سے خطاب ہو رہا تھا، لیکن ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خطاب کا انداز تبدیل ہو گیا۔ حمد رب العالمین کے لیے، وہ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، لیکن یہاں پر خطاب ہو رہا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگ۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جو سورہ حمد کی دوسری آیات تھیں وہ ان کا تعلق توحید نظری سے تھا، لیکن یہاں سے یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق توحید عملی سے ہے۔ یہ کتنا اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ ایک چھوٹے سے سورے میں اتنے لحن اور خطابات سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایکاش یہ آیت درواقع توحید عبادی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری وہی توحید ذاتی، توحید صفاتی، اور توحید عملی اس کی پھر دو قسمیں ہیں جن کو توحید عبادی بھی کہا جاتا ہے، توحید افعالی بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ ان کی تقسیمات بہت ہیں جو علم کلام میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ یہ آیت البتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید عبادی پر دال ہے، توحید عبادی پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی خداوند متعال کے بغیر پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی ہی اطاعت کرتے ہیں، تسلیم اور بندگی تسلیم سامنے ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہے توحید عبادت۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر از در دوست در جہان کی یابی، غیر از در دوست در جہان کی یابی، جز او بھی زمین و آسمان کی یابی۔ اس مالک کے در کے سوا کس کے در پہ جاؤ گے؟ اس مالک کے در کے سوا کس کے در پہ جاؤ گے؟ زمین و آسمان میں جز او کس کو پاؤ گے؟ وہی تو ہے جس سے تم مدد مانگتے ہو، وہی تو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت توحید عملی کے حساب سے جیسے توحید عبادی پر دلالت کرتی ہے، ایسے توحید افعالی پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ توحید افعالی یعنی مؤثر واقعی، تأثیر گزار اس جہان میں جس کا اثر ہے حقیقی، وہ فقط خداوند متعال کی ذات ہے۔ فقط اسی پر تکیہ کرتے ہیں، فقط اسی سے امداد مانگتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک بات آپ کے محضر میں عرض کروں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو عوامل ہیں، دوسرے جو اسباب ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، نہیں، وہ مؤثر ہیں، ان کی تاثیر ہے۔ پانی آپ پیئیں گے آپ کی پیاس بجھے گی، آپ کھانا کھائیں گے آپ کی بھوک ختم ہوگی، بلاخر یہ سب تأثیر گزار ہے عوامل، لیکن یہ سب خداوند متعال جو مستقل ہے، اصلی مؤثر ہے، مؤثر واقعی ہے، اس کی طرف سے ہے۔ اس خدا نے ان عوامل میں یہ اثر رکھا ہے، تأثیر رکھی ہے۔ یہ اسباب اور عوامل اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اعمال، یہ افعال، یہ دوسری جو چیزیں ہیں ان میں اثر ہے، خدا کا کوئی تعلق نہیں، یہ بالآخر مشرک ہے۔ توحید افعال یعنی تمام افعال کی بازگشت اور مؤثر واقعی خداوند متعال کی ذات ہے۔ تمام ریاء افعالیہ و اکثر ریاء قلبی از نقصان توحید افعالیہ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، در واقع یہ توحید افعالی کو نہیں سمجھا، اس کی توحید افعالی ناقص ہے۔
اسی لیے جو بندگان الہی ہوتے ہیں، جو عبد الہی ہوتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں خداوند متعال کا کرم اور لطف اگر نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کر سکتا۔ یہی توحید افعالی ہے، کام میں انجام دے رہا ہوں لیکن یہ بھی انسان جو تم عمل کر رہے ہو یہ خداوند متعال نے تمہیں دیا ہے۔ اور اس آیت میں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان غیر خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ جو بھی پیوند ہیں، رابطے ہیں غیر خدا سے، ان سے انسان منفصل ہو جاتا ہے۔ انسان یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ جو بھی رابطہ غیر خدا کے ساتھ ہے اس کو ختم کر دو، پیوند فقط خدا کے ساتھ جوڑ دو، خدا کے ساتھ فقط مل جاؤ۔ انسان صبح و شام اس آیت کا تکرار کرتا ہے، کم از کم جو انسان نماز پڑھتا ہے پنجگانہ تو ہر نماز میں اگر 2 رکعت نماز ہے کم از کم 2 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ ہے، یہ چیز موجود ہے کہ فقط اس کی ذات سے ہی میں مدد مانگ رہا ہوں، ایک ہی ذات ہے جو میری مدد کرتی ہے اور اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں کہ ایاک نعبد، یعنی انسان کی ہر حرکت، انسان کا ہر لحظہ، انسان کا ہر عمل خدا کے سامنے خشوع اور خضوع کے سے، اور نحو کے حساب سے اگر آپ اس کی ترتیب کریں گے تو ایاک مفعول ہے نعبدو کا، ایاک نعبدو جب مفعول اپنے فاعل پر، اپنے فعل پر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ دیتا ہے۔ ایاک نعبدو یعنی عبادت فقط تیری، کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ اس وادی میں قدم رکھے، اصلاً کوئی لائق ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبدو یعنی عبد انسان بنے گا تو فقط خدا کا بنے گا۔ اور یہاں پر دوسری جو ایک ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تعبیرات اس میں رمز پوشیدہ ہیں کہ انسان خداوند متعال نے جو انسان کو خلق کیا ہے اجتماعی اپنے وجود کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ بت پرست ہے، اپنے وجود کی پرستش کر رہا ہے، اس کے وجود میں فقط میں ہے۔ خدا پرست تو وہ ہے جس کے افعال، جس کے سکنات اور حرکات سے فقط خدائی رنگ نظر آئے، اس کے عیب ہوتا ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در زبان عربی وقتی کے چیزی رام نرم و مطیع بشود به طوری که هیچ گونه عصیان و تعدی و مقاومتی نداشته باشد این حالت را تعبد میگویند۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جب ایک چیز رام ہو جائے، اتنی مطیع ہو جائے کہ اس میں اصلا عصیان کا، تجاوز کا، تعدی کا، نافرمانی کا تصور بھی نہ ہو، اس حالت کو عربی میں تعبد کہتے ہیں کہ انسان اصلا تسلیم محض ہو جائے، عبد محض ہو جائے، اس حالت کو کہ اصلا شائبہ بھی نہ ہو عصیان کا، اس حالت کو تعبد کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب عبد اور متعبد ہوتا ہے تو رام اور تسلیم اور مطیع بن جاتا ہے خداوند متعال کا، اصلا اس میں عصیان کی اور گناہ کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اصلا خدا کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ اس کو خداوند متعال نظر آ رہا ہے۔ اس آیت سے ہم نے 2 پیغام جو عظیم پیغام سمجھے، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت فقط اس کی، ایاک نعبد۔ اور دوسری بات کہ غیر خدا سے آپ یہ سمجھ کے اس سے مدد مانگیں کہ یہ مدد کر رہا ہے، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ غیر خدا سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی سے بھی، اس میں اگر یہ کہیں کہ خداوند متعال تاثیر گزار نہیں ہے، یہ مانگنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ کر انسان کو، یہ نظریہ رکھ کر انسان کو مانگنا چاہیے کہ یہ دے رہا ہے لیکن یہ طاقت، یہ قدرت خدا نے اس کو دی ہے، پھر اس سے مانگنے میں کوئی بھی حرج نہیں، کوئی بھی شرک نہیں۔ ہم اولیاء اللہ اور ائمہ کے قبور پر جو جاگتے ہیں اور مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں اور ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار
تم نے ان کو منتخب کیا ہے، تم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اس حساب سے انسان جب اس نیت سے، اس نظریے سے اہل بیت علیہ السلام سے مانگے گا تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ہاں وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرد مستقل ہے، اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس حساب سے ایسے مانگنا صحیح نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔